نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرات محترم، آپ سب کو رمضان کی آمد بہت بہت مبارک ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کا انتخاب کیا ہے کہ ہمیں یہ رمضان نصیب فرمایا ہے۔ اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، کتنے ہی لوگ ایسے ہوں گے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ اپنے عزیز و اقارب میں دیکھیں، رشتہ داروں میں دیکھیں، دوست احباب میں دیکھیں، محلہ والوں میں دیکھیں، بہت سے لوگ زمین کے اوپر تھے، آج زمین کے نیچے ہیں۔ ابھی پچھلے برس ہمارے محترم بھائی گریز یہاں بیٹھا کرتے تھے، پورا رمضان انہوں نے یہاں بیٹھ کے سنا ہے، اور آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ اگلے برس نہ جانے ہم میں سے کتنے ہوں گے جو یہاں موجود نہ ہوں گے۔ اس لیے اس رمضان کو قیمتی بنا لیجئے۔ انسان کی اپنی بنائی ہوئی چیزوں کی وہ قیمت ہوتی ہے، کوئی میعاد ہوتی ہے، کوئی مدت ہوتی ہے۔ انسان کی اپنی کوئی مدت نہیں۔ میرے مرحوم بھائی نے باغبان پورہ میں مکان بنایا، وہ مکان آج بھی قائم ہے، اور مکان بنا کے نہ جانے اس کے دل میں کیا آئی۔ اس نے ایک نظم لکھی، شاعری کرتے تھے، گھر کے دروازے پہ سارے نیم پلیٹ لگاتے ہیں، انہوں نے بھی نیم پلیٹ لگائی، اور نیم پلیٹ لگانے کے بعد مجھے کہا کہ میں نے یہ نظم لکھی۔ میں ان کے سنائیے، تو انہوں نے کہا کہ گھر کے دروازے پہ اپنے لٹکائی ہے میں نے اپنے نام کی تختی، راہبر ہے میرے ملنے جلنے والوں کی، اور موت جو ناگن بن کر ڈس لیتی ہے انسان کو، ایک دن مجھ کو بھی تو ڈس لے گی۔ اور جب میرا کوئی ملنے جلنے والا نہ ہوگا، گھر کے دروازے پہ لٹکی میرے نام کی تختی بوجھ بنے گی گھر والوں پر۔ اور ایک دن میرا وارث میرا نام مٹا کر اپنا نام لکھائے گا، اور لکڑی کی یہ ظالم تختی نہ جانے کتنی نسلیں کھائے گی۔ لکڑی کی وہ ظالم تختی آج بھی وہیں ہے، لیکن بنانے والا وہاں نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، ہمیں اس بات کا ہمیشہ حساب رکھنا چاہیے کہ اللہ نے اگر مہلت نصیب فرمائی ہے تو اس مہلت سے فائدہ اٹھا لیجیے۔ کسی وقت بھی، کسی لمحے بھی یہ مہلت ختم ہوا چاہتی ہے۔ نہ جانے اس رمضان کے آخر تک بھی کتنے لوگ ہوں گے جو ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ آخرت کی کامیابی میں جن عبادات کا سب سے بڑا حصہ ہے، ان میں رمضان بھی ہے۔ نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، دیگر عبادات ہیں، لیکن رمضان کا بہت بڑا حصہ ہے آخرت کی کامیابی دلانے میں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ رمضان، وہ روزہ ہو، مکمل روزہ ہو، ادھورا نہ ہو۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری عبادات، ہماری نیکیاں ادھوری ہوتی ہیں۔ ادھوری چیزیں فائدہ نہیں دیتی۔ ہمارے روزے بھی ادھورے ہوتے ہیں، ہماری نمازیں بھی ادھوری ہوتی ہیں، ہمارے حج بھی ادھورے ہوتے ہیں، وہ بھلا کیا فائدہ دے گا؟ ایک انسان جس کی نہ آنکھیں ہوں، نہ کان ہو، نہ زبان ہو، نہ دل ہو، نہ دماغ ہو، اسے انسان کیا کہے گا؟ ڈھانچہ ہے، انسان کی شکل ہے، انسان نہیں ہے۔ اگر صرف پیٹ لگا ہو اور باقی اعضاء نہ ہو تو اس کو لاش کہیں گے، ڈھانچہ کہیں گے، انسان نہیں کہیں گے۔ اس طرح میرے محترم دوستو، ایک روزے کی پوری شکل ہے، ایک ادھوری شکل ہے۔ آخرت میں پوری شکل فائدہ دے گی، پورا روزہ۔ اس رمضان میں خدا کے لیے یہ نیت کیجئے کہ ہم نے پورا روزہ رکھنا ہے، آدھا روزہ نہیں رکھنا۔ کسی کا روزہ آدھا ہوتا ہے، کسی کا چوتھائی ہوتا ہے، کسی کا تہائی ہوتا ہے، اور کسی کا اس سے بھی کم۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کتنے روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو بجز بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ نہیں ملتا۔ تو ہمارے روزے بھی پیٹ کے روزے ہوتے ہیں، نہ ہماری زبان کا روزہ ہوتا ہے، نہ ہماری آنکھ کا ہوتا ہے، نہ کان کا ہوتا ہے، نہ سوچوں کا ہوتا ہے، نہ دل دماغ کا ہوتا ہے۔ تو روزہ تب روزہ ہوگا جب ہمارے سارے اعضاء کا روزہ ہوگا۔ تو ایک تو یہ نیت کریں کہ اس رمضان میں انشاءاللہ ہم نے پورا فائدہ اٹھانا ہے، اور دوسری یہ نیت کریں کہ اس رمضان میں ہم نے روزے کو پورا روزہ بنانا ہے۔ ہمیں آنکھ کا روزہ بھی رکھنا ہے، دل کا روزہ بھی رکھنا ہے، زبان کا روزہ بھی رکھنا ہے، کانوں کا روزہ بھی رکھنا ہے، اور اپنی سوچوں کا روزہ بھی رکھنا ہے۔
اور اپنے ماحول کو قیمتی بنانا ہے۔ انسان اپنے ماحول سے، اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے، اور آج کل جو سب سے بڑا دوست ہے خاص طور پر نوجوانوں کا، وہ ان کے دوست نہیں ہیں، وہ ڈیجیٹل دوست ہے، اس کا نام موبائل ہے۔ اب یہ نئی دوستی پیدا ہوئی ہے، اس کو ڈیجیٹل فرینڈشپ کہہ سکتے ہیں، اور یہ سب سے خطرناک ہے۔ آپ ایک اشارے پر آپ پوری دنیا گھوم سکتے ہیں، ایک اشارے پر پوری نیکیاں کر سکتے ہیں، ایک اشارے پر پوری برائیاں سمیٹ سکتے ہیں، اور کوئی آپ کو دیکھنے والا نہیں ہوگا سوائے اللہ کی ذات کے۔ اس لیے میں بھی، آپ بھی درخواست ہے، ایک تو روزہ رکھیں اور دوسرے روزے کو پورا روزہ بنائیں۔ ہماری اس دفعہ نیت کریں کہ یا اللہ ہمارے سارے اعضاء کا روزہ ہوگا، صرف ہم اپنے پیٹ کو سزا نہیں دیں گے بلکہ سارے اعضاء کو روزہ رکھوائیں گے، آنکھوں کو، کانوں کو، زبان کو، دل کو اور دماغ کو۔ اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔